اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد امین صاحب اور جو ان کی ٹیم ہے ان کو، اور جو یہ قرطبہ اسلامک سینٹر ہے کہ انہوں نے بر وقت جو ہے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر اس سیمینار کا انعقاد جو ہے اس کو یقینی بنایا۔ یقیناً یہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحے سوچتے رہنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو احیاء اسلام کا جو سفر ہے، خاص طور پہ پچھلی جو 150 سال کی جو تاریخ ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو بھی اسٹرگل ہوئی ہے وہ کہاں سے چلی، کہاں تک پہنچی، اس کا جائزہ ہمیں وقتاً فوقتاً لیتے رہنا ہے۔ میں کچھ نکات، ان کے وقت جو ہے کم ہے تو میں بس کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ جسارت کروں گا۔ اہل علم بیٹھے ہیں کہ یہ وہ ریزنز ہیں جو میرا سفر رہا۔ اس حوالے سے میں بھی ایک ادنا سا ایک کارکن ہوں احیاء اسلام کی اس جو گلوبل موومنٹ ہے اس کا ہم بھی ایک پارٹ ہیں، ایک چھوٹا سا، اور کافی مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے ساتھ تعلق رہا۔ پچھلے 10 سال سے اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا رہا، مختلف جو ہے سورسز سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی۔ مغرب کی جو مختلف اس حوالے سے تحریکی جو ان کے رویے ہیں، ان کی ہسٹری ہے، اس کے اوپر بھی نظر رہی، اور پھر انڈو پاکستان میں خاص طور پہ، اور پھر بالعموم جو ہے امت مسلمہ میں جو احیائی تحریکیں کام کرتی رہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی دیکھنے کا، ان پہ غور کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اہل علم کے سامنے کہ وہ ان پہ غور کریں کہ ویسے تو سیمینار کا جو اس وقت ٹائٹل ہے وہ تو ہے کہ ایسے حاضر میں احیاء اسلام کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، لیکن ڈاکٹر محمد امین صاحب نے جو کتاب شیئر کی تھی اس سیمینار کے جو ہے ساتھ، یعنی سیمینار کی جو انویٹیشن تھی اس کے ساتھ، اس کا عنوان مجھے بڑا پسند آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخر جو دینی جو بھی یہ تحریکیں ہیں اور جتنے بھی قوتیں ہیں یہ اتنی غیر مؤثر اور ناکام کیوں ہیں۔ تو یہ جرأت ہمیں کرنی ہوگی، آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وی ہیو فیلڈ۔ یہ کوئی دیوار پہ لکھا ہوا نوشتہ نہیں ہے، رائٹنگ آن دا وال نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو ہو چکا ہے۔ اب اس کے مظاہر کیا ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے اصلاح کی صورتیں نکلیں گی، ہمیں پھر جو ہے ہمیں نئی راہیں دکھائی دیں گی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، بس اس میں کچھ تھوڑی بہت اوپر نیچے کام ہم صحیح کر دیں تو معاملہ چلتا رہے گا، تو پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی صحیح اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تقریباً کوئی 19 کے 20 کے قریب جو ہے ریزنز میں آپ کے سامنے لسٹ کروں گا، جلدی ان سے گزروں گا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بہت بنیادی چیز ہے جو اوورآل امت مسلمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایشو ہے کہ ہم بیکار وسائل کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا ہم سب جو ہے دم بھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہر آرگنائزیشن، ہر جماعت، ہر تحریک یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو منہج ہے وہ سیرت سے ماخوذ ہے، لیکن سیرت کا سب سے بڑا اصول کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان ایفیکٹو مین کے اوپر ریلائی نہیں کیا۔ بتائیے کبھی کیا ہے انہوں نے؟ جس وسیلے کے اوپر بھی ریلائی کیا وہ ایفیکٹو مینز تھا۔ آپ ایفیکٹو مینز کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو حاصل کرتے تھے اور پھر اللہ پر توکل کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ان ایفیکٹو مینز کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور اس پہ چلے جا رہے ہیں۔ ناکامیاں بار بار ہمیں ملتی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں احیاء اسلام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی، لیکن الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی کہاں پہ آئی ہے؟ نہیں آ سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ خود اب تو مغرب کے اندر اس پہ بات شروع ہو چکی ہے۔ پوسٹ ماڈرن کرٹیک جو اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے تقریباً تین دہائیوں میں، وہ آپ پڑھیں جا کے ذرا دیکھیں کہ خود وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کو دنیا کو دیا تھا وہ خود آج اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے تو ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا تھا نا کہ کیا ہے یہ جمہوریت، کہ دے واستبداد جمہوری قبا میں پائے کوب،
تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اور اس کے اینڈ میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بات واضح کی کہ یہ جو گرمی گفتار آزائے جو ہے نا یہ مجالس علما، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مجالس کے اندر بڑی بحثیں چل رہی ہیں، ڈسکشن چل رہی ہیں، لگتا ہے کہ یہ لوگ تو بس لوگوں کے مسائل حل کر کے ہی اٹھیں گے. یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. یہ بھی ان سرمایہ داروں کی بیسیکلی جو ہے ایک ان کا طریقہ کار ہے مال بٹورنے کا. یہ سرمایہ دار ہی سب چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی نے امریکن الیکشنز جب ہوئے، جب ٹرمپ آیا تو اس کے بعد کیا کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی فارمولا 1 کی جیکٹیں پہن لینی چاہیے، کیونکہ فارمولا 1 کی جیکٹیں جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے وہ سارے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں، وہ جو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو، تو کہتے ہیں کم سے کم پولیٹیشنز کا پتہ تو چل جائے کون ان کو فنڈ کر رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پہ مصر ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے سے ہی تبدیلی لے کے آنی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ تھے، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ انقلاب برپا ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انقلاب برپا کرنے کے لیے جو ماڈل ان کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ جی 1 لاکھ بندے اگر ہمارے پاس آ جائیں تو پھر ہم ایک ہی وقت جو ہے اس نظام کو نیچے ڈھا دیں گے. اگین یہ ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے، اس طرح کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ریولوشن کا پروسیس یہ ہے ہی نہیں ہے. تو ہیئر اینڈ ناؤ سے سب ڈسکنیکٹ ہو گئے. تمام آرگنائزیشنز بات کر رہی ہیں کہ ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم کی بات کر رہی ہیں کہ وہ فیوچر میں کبھی یہ کام ہو جائے گا، ہمارے پاس اگر اکثریت آ گئی تو ہم حکومت میں آ جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم جو ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی تو ہم انقلاب برپا کر دیں گے اور پھر دین نافذ ہو جائے گا. لیکن وہ تو ہو جائے گا. ابھی ہیئر اینڈ ناؤ ابھی جو مسائل ہیں، جس کی بات ڈاکٹر محمد امین صاحب نے بھی کی کہ ریفارم کا جو سارا کام ہے وہ تو ابھی آپ کو کرنا ہے. وہ آپ کو فرد کا بھی ریفارم کرنا ہے، سیاست کا بھی ریفارم کرنا ہے. اس کے اوپر بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے. تو نمبر 1 یہ ریزن ہے. نمبر 2 کہ جو ریفارم کے حوالے سے جو بھی اسٹرگل ہوتی رہی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ بہت کم رہی کہ ہم نے جو ہے ریاستی اداروں اور پالیسی لیول کی جو ہے پالیسی لیول کے ریفارمز کرنے ہیں. دنیا جہان میں ابھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 2-3 صدیوں میں جو نیشنز جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہے، اکنامکلی وہ بہتر ہوئی ہیں یا ان کے اندر کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ جو سوشل موومنٹس ہیں بہت بڑی کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے پالیسی لیول پہ اور ریاستی سطح کی جو ہے ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت بڑا میدان ہے جو ہم بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم کوئی جلدی ایک بڑی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. نمبر 3 یہ ہے جو ہم نے ڈائیکاٹمیز کریٹ کر لیں. ڈائیکاٹمیز جو ہے یہ 2 نوعیتی تعلق کریٹ کر لیے ہم نے خام میں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک طرف جو ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایک ریولوشنری پالیٹکس ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈائیکاٹمی کریٹ کی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس کر رہی ہے، ہم ریولوشنری پالیٹکس کریں گے. حالانکہ یہ دونوں جو ہے ریلیٹڈ ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. پھر یہ تصور کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے یا ریولوشن کرنا ہے، اگر یہ دونوں، حالانکہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں. ریفارم کی اسٹرگل کے بغیر ریولوشن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ریفارم کے ذریعے سے ہی وہ آپ کو پولیٹیکل کیپٹل ملے گا، وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے جو آپ کو بعد میں ریولوشن کے لیے ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ڈائیکاٹمی کریٹ کر دی. پھر تبدیلی نیچے سے آئے گی کہ اوپر سے آئے گی. اگین یہ ڈائیکاٹمی ہے، دونوں کی ضرورت ہے. یہ ڈائیکاٹمیز ہم نے کریٹ کر کے آپس میں ڈویژنز کریٹ کر دیں. ہم نے اب وہ بنیاد نہیں رہنے دی جس پہ ہم دوبارہ مل سکتے ہیں. تو اس ڈائیکاٹمیز کو ختم ہونا چاہیے. جو انگریز کہتے ہیں نا کہ وی کانٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ. ہم نے تمام کام ہمارے ہیں، ہم کوئی بھی کام چھوڑ نہیں سکتے اور ہماگیریت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اسلامی تحریکوں نے خود بھی جو ہے وہ جو جمہوریت کو حرز جاں بنا لیا. حالانکہ ڈیموکریسی کے اوپر جو میں نے بتایا جو کرٹیک ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر سمپل اصول کیا ہے، سادہ سی بات ہے کہ جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پر اخلاقیات نہیں رہ سکتی. جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ وہاں پہ اکثریت جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں آپ نے فیصلہ سازی دے دی، اکثریت نادان ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اکثریت کو مینیپولیٹ کرنا جانتا ہے، ان کو دھوکہ دینا جانتا ہے، وہ کامیاب ہوگا. تو ایک لامحالہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بہتر رائے اپنی سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے قبول ہو، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ مینیپولیشن کرنا جانتے ہوں. یعنی ایک صالح اور کیپیبل قیادت کبھی بھی جو ہے اس طریقے سے اوپر نہیں آ سکتی. اس طریقے سے وہی لوگ آئیں گے جو یہ سارا دھندا جانتے ہیں. لیکن ہماری تحریکوں نے پوری دنیا میں ہوا کہ اپنے اندر بھی جو ہے اس کو اپنا لیا.
یہ ریزنز ہیں ناکامی کے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماگیریت کی جو بات میں نے کی کہ ہر بندہ یہ سوچ رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی ذکر کیا اپنی کتاب میں, لیکن میں معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی آپ نے جو ہے تقسیم کرنا ہے دین کے کام کو, لیکن تقسیم تو کرنا ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن سوچ آپ کی ہماگیر رہنی چاہیے. اگر سوچ آپ کی ہماگیر نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ دوسرے کی ایفرٹ کو قبول ہی نہیں کر سکتے. آپ کی سوچ تو ہماگیر رہے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو اس لیے آپ کی سوچ بھی ہماگیر ہونی چاہیے نا. تمام جوہتوں میں جو ہے آپ کو سوچنا ہے. آپ کی یہ سوچ رہے گی تو ٹھیک ہے, پھر آپ دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے یار, یہ کام میں نہیں کر پا رہا, وہ کر رہے ہیں, چلو یار اچھی بات ہے. لیکن اگر میری سوچ یہ رہے گی یار میں تو صرف یہی کروں گا, بس میرے لیے تو یہی امپورٹنٹ ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, اس میں ریجیڈیٹی آ جاتی ہے اور دوسرے کسی ایفرٹ کو آپ قبول کرنے کی کیپیبلٹی کھو دیتے ہیں. تو ہر جو بھی اس وقت قائد ہے جو دینی احیاء اسلام کے لیے کام کر رہا ہے, اسے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو اس ہماگیر سوچ کے ذہن میں رکھنا ہے. تبدیلی نیچے سے آئے گی, ٹھیک ہے آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن تبدیلی کو اوپر سے بھی آنا ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں تبدیلی بس نیچے سے ہی آئے گی, میرے خیال میں تو نیچے ہی آ سکتی ہے, اوپر سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ہم سے اکثر کہتے ہیں نا نیچے والے کہ اوپر والوں کا کوئی فائدہ نہیں, اوپر والے کہتے ہیں نیچے والوں کو کوئی فائدہ نہیں. تو پھر ٹھیک ہے, یہی ہے پھر جو ہمارا حال ہے اس وقت. تو ہمیں اپنی سوچ کے اندر ہماگیریت پیدا کرنی ہوگی, اسی سے اتحاد پیدا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے. پھر آگے چلتے ہیں, جو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ تمام آرگنائزیشنز کا, نہ صرف یہ کہ دینی بلکہ جو ہماری گورنمنٹ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ایشو ہے کہ جو آج کل جو دنیا کے اندر بڑا اصول ہے کہ تنظیمی انتظام جو ہے وہ مقصد پر مبنی ہونا چاہیے. آرگنائزیشن مینجمنٹ جو ہے وہ بائی آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. اب آبجیکٹیو دنیا جہان میں ایسے ہو رہا ہے کہ آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں, ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر بینچ مارک سیٹ ہوتے ہیں. اس سے آپ کو احساس پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ کتنی مؤثر تھی اور کتنی غیر مؤثر تھی. لیکن ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ مینجمنٹ ایکٹیویٹی ہے, بس سرگرمی چل رہی ہے, ایکٹیویٹی چل رہی ہے. آپ نے اگر ہماری تحریکوں کا جماعتوں کا جائزہ لینا ہے تو کسی سرکاری افسر کا جا کے جائزہ لے لیں, سرکاری آفس کا جو ہے جا کے جائزہ لے لیں کہ وہاں پہ کارروائی چل رہی ہے, بس فائلیں چل رہی ہیں. کوئی اسیسمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہ پہنچے, کیونکہ مقصد ہم نے طے ہی نہیں کیے, آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ ہی نہیں کیے. اور اس کی وجہ سے جو باقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے کتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب آبجیکٹیو نظر میں نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں وہ نظم ہی امپورٹنس اختیار کر جاتا ہے, پروسیجر ہی مطلوب بن جاتا ہے, اور آبجیکٹیو اس سے اچیو نہیں ہو رہے ہوتے. اسٹرگل غیر مؤثر ہو جاتی ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا موضوع بھی ہے. غیر مؤثر جدوجہد کرتے کرتے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ رجحان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کچھ اچیو نہیں کرنا ہے, بس جو چل رہا ہے بس اب ٹھیک چل رہا ہے. جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنی بھی تحریکیں ہیں, ان کے کنونشنز بھی ہوتے ہیں, ان کے اینول ان کی وہ گیدرنگز بھی ہوتی ہیں, اس پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اسیسمنٹ ہو گیا یار یہ ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے ہم اچیو نہیں کر پائے, کیا وجہ ہے کہ ہم اچیو نہیں کر پائے, ہمیں اپنی پروسیجر کو چینج کرنا ہوگا, ہم نے اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے آبجیکٹیو سیٹ ہی نہیں کیے, آبجیکٹیو بیس ہماری مینجمنٹ ہے ہی نہیں. پھر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ فکری اور عملی جمود طاری ہو جاتا ہے. جب آپ نے اسیسمنٹ ہی نہیں کرنی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا مؤثر ہے, تو پھر ظاہری بات ہے فکری طور پہ بھی جمود ہو جائے گا اور عملی طور پہ بھی جمود ہو جائے گا, جو کہ اس وقت امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہر سطح پر پھر میرٹ جو ہے اس کو ڈسکریج کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کارروائی چل رہی ہے تو پھر مقصد اچیو کرنے والے جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہوگی, پھر کارروائی صحیح کرنے والے کی اہمیت ہوگی. اس بندے کی اہمیت زیادہ ہوگی جو اچھے طریقے سے رپورٹیں بھرنا جانتا ہے, جو اچھے طریقے سے اپنے اوپر کے لوگوں کو خوش کرنا جانتا ہے. کارروائی چلے گی, کارروائی کرنے والے ہی اوپر آئیں گے, مقاصد اچیو کرنے والے ایسی آرگنائزیشن کے اندر ایسے سیٹ اپ کے اندر گھٹن محسوس کر کے وہاں سے نکل جائیں گے, جو کہ ہوتا رہا ہے, ہم جانتے ہیں. پھر اسٹریٹجک پلاننگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کا فقدان ہے ہر جگہ پر. ہم اغیار کی بات کرتے ہیں وہ 1000 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے حال یہ ہے کہ ہم 1 سال کی پلاننگ نہیں ہوئی ہمارے پاس 1 سال کا اسٹریٹجک پلان نہیں ہے. جتنی آرگنائزیشن کو میں جانتا ہوں, جتنی تحریکوں کو میں جانتا ہوں, ان کے پاس 1 سال کا پلان نہیں ہے. اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ دین کو ہم نے غالب کرنا ہے. کتنا بڑا آبجیکٹیو ہم نے اپنا لیا, پلان ہمارے پاس 1 سال کا نہیں ہے. تو اس طریقے سے تبدیلی تو نہیں آئے گی, تو پھر غیر مؤثر تو ہم نے ہونا ہی ہے. اس کا فقدان ہے. پھر تنظیمی سٹرکچرز کو آپ دیکھ لیں, جہاں تو پہ تحریکوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو عام آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہے کہ ڈویژن جو ہے وہ فلیٹ سٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے, فنکشن وائز سٹرکچرز نہیں ہیں, جو کہ اس وقت سب سے ایفیشینٹ ماڈل ہے تحریکوں جو دنیا میں کامیاب ترین ماڈل ہے. فنکشن بیسڈ ڈویژن جب تک نہیں ہوگی
آپ افیکٹو لوگوں کو ان کے مزاج، ان کے انٹرسٹ سیٹ، ان کے اسکل سیٹ کے مطابق کھپا سکتے ہی نہیں ہیں. لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں ان لوگوں کے ان تحریکوں کے پاس آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو وہ استعمال نہیں کر پاتے. ایک تحریک جس کو آپ سب جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کے ساتھ منسلک تقریباً 3000 کے قریب جو ہے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں پنڈی اسلام آباد میں. یہ بھی ریسنٹلی پتہ چلا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے، تو خوشائند بات ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے پاس 3000 پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور مختلف فیلڈز کے اندر ہیں. کمال ہو گیا جی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے کام لیا جا رہا ہو، کیونکہ آرگنائزیشن اسٹرکچر فلیٹ ہیں. ہم نے فنکشن بیسڈ ڈویژن کی نہیں ہے. لوگوں سے کام لینے کا طریقہ ہمیں آتا نہیں ہے. یہ ریزن ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آبجیکٹیو نظر میں نہ رہیں تو پھر تحریک خود مطلوب بن جاتی ہے. جماعتیں خود مطلوب بن گئی ہیں، ان کے اسٹرکچرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ڈوب ہی نہ جائے، یہ ختم ہی نہ ہو، جیسا کچھ نہ کچھ تو خیر ہو رہا ہے، چلو چلنے دو. آرگنائزیشنز خود پھر مقصود بن جاتی ہیں، اور یہی ہوا ہے امت مسلمہ میں اس وقت. پھر جو صحیح اسلامی فکر ہے اس کی تنظیم نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ پیش کر دیتے ہیں، جیسے مولانا مدیر رحمۃ اللہ نے ایک فکر کو پیش کیا، اسٹرکچر بھی کیا اپنے دور کے لیے، ڈاکٹر سار رحمۃ اللہ نے بھی کوشش کی، اور بھی جو معاہدین ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے جو ہے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو پھر اگلی نسل میں پہنچانے کا صحیح طریقے سے بندوبست کیا جا سکے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہی جو کچھ بڑے لوگ ہیں انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، وہ چلتی جاتی ہیں. ہم آج کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے کہ نئی نسل جو ہے وہ کس طریقے سے آئیڈیاز کو پرسیو کرتی ہے. اس کے مطابق ہمیں آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنا ہوگا. ٹارگٹ آڈینس کا جب تک پتہ نہیں ہوگا اس کے مطابق ہم اس تک اپنی بات پہنچا نہیں پائیں گے. اس لیے ہماری جو تھاٹ ہے وہ نئی نسل کے اندر منتقل نہیں ہو پاتی. یہ بھی ایک ریزن ہے غیر موصل ہونے کا. پھر اہل لیڈرشپ اور فعال کارکنان کی تیاری میں مسلسل ناکامی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آرگنائزیشنز اور سیٹ اپس جو ہیں وہ اچھے لیڈرز تیار نہیں کر پائیں، وہ اچھے فعال کارکن تیار نہیں کر پائیں. بہت بڑا فلا ہے ہمارے جو تربیتی نظام کے اندر، کیونکہ تربیتی نظام جو ہے ہمارا بس وہ بھی ایک یعنی یونی ڈائریکشنل ہے. اس کے اندر وہ ہمگیریت کا پہلو نہیں ہے. کوئی ایک طرف اگر کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دینی تعلیم پہ فوکس کیے ہوئے تو پھر عصری جو بھی علوم ہیں اس کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہے. دوسرے اس طرف فوکس کیے ہوئے تو اس طرف نگاہ نہیں ہے. اور پھر ہر طرف جو ہے وہ کوالٹی کو مینٹین نہیں رکھا گیا، بس ایک میڈیوکر قسم کی اسٹرگل جاری ہے. تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگین وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں. یہ تو ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ پھر تفصیلی بات ہونی چاہیے، آپ لوگ بھی کریں گے. پھر جو کارکنان کی کمٹمنٹ لیولز، ان کے مزاج، ان کے اسکل سیٹس کے مطابق ان کو استعمال کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بھی آتے ہیں سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم افیکٹو کام نہیں کر پاتے. حالانکہ ہر بندہ قیمتی ہے، ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ اسیسمنٹ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر نہیں ہے. اور پھر جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ امت مسلمہ میں زوال کے بڑا ریزن رہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو انٹلیکچوئل انکوائری ہے. میں نے وہ آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سماعت اور بصارت اور سوچنے کی صلاحیت دی تھی کہ ہم اس پہ ان کو استعمال کریں، لیکن ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. خلافت بنو عباس کے بعد جو امت مسلمہ میں جو یہ متاخرین کے صوفی ٹرینڈز چلے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سوچنے کا جو زاویہ تھا وہ تبدیل ہو گیا. پہلے ہم اپنے ڈیسیژنز جو تھے وہ انٹلیکٹ کے اوپر رکھتے تھے. اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ انٹلیکچوئل انکوائری کو پروموٹ کیا جائے، لیکن ہم نے اس کو تج دیا. ہم نے یہی جب داری بات ہے، میرا مزاج ہی یہ ہو جائے کہ جو شیخ نے بتا دیا ہم نے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے آنکھیں بند کر کے. جب پیری مریدی کا سلسلہ چلے گا اور یہی ٹرینڈ معاشرے میں پھیلے گا تو پھر سوچ اور انٹلیکچوئل انکوائری آپ کہاں لے کے جائیں گے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورتی سے ایک انالیسس کیا تھا یورپین ڈارک ایجز کے بارے میں، مغرب کی ڈارک ایجز کے بارے میں، کہ وہ وہاں سے نکلے کیسے. تو وہ اس طرح نکلے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. جب وہاں پہ وہ تقدس ٹوٹا ہے پوپ کا تو جا کے وہاں پھر سوچ کی نازک کشتی نے سفر کا آغاز کیا. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہے مجھ سے اہل علم ہیں یہاں پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہم اصل میں مسلم ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں اب، کیونکہ وجہ تو ہے نا کہ ہم ابھی اچھے سائنٹسٹ پیدا نہیں کر پا رہے، اچھے سوچنے والے پیدا نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کے اوپر قدرن لگا دی ہے. ہم جدیدیت کو روتے ہیں یہاں پر. جدیدیت کا اثر یقین مانے امت مسلمہ پہ اتنا نہیں پڑا جتنا قدیمیت کا اثر ہے، ٹریڈیشنلزم کا اثر ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہم یہاں سے نکل نہیں پا رہے. آپ ترکی کو کہہ سکتے ہیں، آپ ملیشیا کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جدیدیت کا اثر ہے.
ٹھیک ہے. باقی ہماری جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر تو قدیمیت کا اثر ہے, اس سے بھی ہم نے جان چھڑانی ہے. کیسے چھڑائیں گے, ہمیں اس پہ سوچنا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب ہم اپنے بنیادی کانسیپٹ کو یہاں بات کی, ڈاکٹر صاحب نے ابھی شریعہ اکیڈمی کے جو تھے, ڈاکٹر صاحب کا نام یوسف, ڈاکٹر یوسف صاحب نے جو بات کی کہ ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہماری ہر چیز ایمان سے جڑی ہوئی ہے. ایمان کی انٹلیکچوئل بنیادوں کو ہم نے واضح کرنا ہے آج کے دور میں, آج کے دور کا تقاضا ہے. لیکن ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ایمان کی بنیاد تو بس ریلیجس ایکسپیرینس ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ اسپریچول ایکسپیرینس یا ریلیجس ایکسپیرینس وہ میٹر کرتا ہے, وہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کی انٹلیکچوئل ڈائمینشنز بھی ہیں, ان کو واضح کرنا ہماری آج کی ضرورت ہے. اگر ہم اس دور کے اندر ایمان کو دلوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں, صرف جو ہے صحبت صالحین سے کام نہیں چلے گا. ضروری ہے, اچھی بات ہے, وہ اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن جو مطلوبہ ایمان کا لیول ہے اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈائمینشن جو ہے اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم غیر مؤثر ہیں. اگین یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو انقلابی جو دین کی انقلابی فکر ہے یا صحیح فکر ہے, اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات ہیں, ہم ان کا مدلل جواب نہیں دے پائے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو فعال کارکنان ہیں وہ آج جو ہے اس میں تشکیک کا شکار ہیں. وہ فوکس صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے اس کے اوپر, کیونکہ اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کیے جا چکے ہیں. ہمارے اسلاف نے بہت کوشش کی ہے, ہمارے بڑوں نے کوشش کی کہ ان کے دور میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کا وہ مدلل جواب دیں, انہوں نے جواب دیے. لیکن آج کے جو نئے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس پہ ہمارا رسپانس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ اس تشکیک کا جو ہے ازالہ کیا جا سکے. روایتی طبقے کی مسلسل مخالفت, احیاء اسلام کی جو سٹرگل ہے, اس کے اندر جو بھی دینی تحریکوں نے کام کیا ہے, یہ افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ روایتی طبقے نے جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا, سوائے ایک جگہ ہے الجزائر, جہاں پہ علماء بھی پوری طریقے سے اس طریقے ساتھ کھڑے رہے. تو یہ منافرت ختم ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ بات درست ہے, یہاں پہ اب یہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. اب روایتی طبقے کے اندر بھی اب کافی اوپننس ہے, ہمیں اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے. اور بڑی اہم بات, پاکستان کے اندر تو ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اس کو سیٹل کر لیا ہے کہ دینی جو بھی کارکنان ہیں ان کو ریڈیکلائز ہونے سے ہم نے بچانا ہے, کیونکہ اس سے پھر دہشت گردی جنم لیتی ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, لیکن باقی اوور آل امت مسلمہ میں جو دینی طریقے ہیں وہ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائیں. تو کچھ معذرت کے اگر وقت زیادہ ہوا, کچھ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس رکھ دیے جائیں, ان پہ ہمیں غور کرنا ہے, سوچنا ہے. جزاکم اللہ خیر.